دین کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ دین اسلام پر ہیں. حالانکہ دین جو ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے جینے کا طریقہ. اور بھی جینے کے طریقے ہیں، یعنی اور بھی ادیان ہیں، لیکن جو اللہ کو جو دین پسند ہے، جو جینے کا طریقہ پسند ہے، وہ ہے اسلام. اور بھی جینے کے طریقے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو نصارہ اپنے طریقے سے جی رہے ہیں، یہودی اپنے طریقے سے جی رہے ہیں، دوسرے نان مسلمس اپنے طریقے سے جی رہے ہیں. لیکن مسلمان کا جو جینے کا طریقہ ہے اس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین جو ہے، جینے کا طریقہ جو ہے وہ ہے اسلام. اور اگر یہ جینے کا طریقہ ہے تو جینے کا طریقے میں سب کچھ آنا چاہیے. یعنی جب سے انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے لائف میں، اس کی حیات میں جو چیزیں اس کو کرنا ہے یا اس کے ساتھ ہو رہی ہیں، اس کا حل اسلام کے پاس ہونا چاہیے اور اس کو اسی طریقے پر چلنا چاہیے. اگر کوئی چیز نہیں ہے، کسی دوسرے کا طریقہ لے رہے ہیں، تو یا تو اسلام میں وہ چیز نہیں ہے، یا تو اسلام کے اندر وہ ہے لیکن ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. اگر ہم کو کسی اور دین کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور سے لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں. وہ یہ کہ یا تو وہ اسلام کے اندر نہیں ہے، اسی لیے ہم کو دوسروں سے لینا ہے. کبھی ہوتا ہے نا، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے اور ہم کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم دوسروں سے لے لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے، کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوسرے بھی آ کر ہم سے لیتے ہیں، تو وہ ایک مکمل دین ہوگا. ہم کو دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، دوسروں کے زندگی کے طریقے کی ضرورت ہی نہیں، دوسروں کے دین کی ضرورت ہی نہیں. ہمارا دین اتنا کامل ہے، ہمارا دین اسلام اتنا مکمل ہے. دوسروں کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں آج ہماری حالت، اسلام پورا اسلام ہے. اگر آپ کہیں مجھے کہ نہیں اسلام کے اندر یہ نہیں ہے، اسلام کے اندر وہ نہیں ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے کیا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر یا تو ہم نہیں لے رہے ہیں، یا تو ہم نے اس کو قائم نہیں کیا ہے. ابھی ہم اسلام پر جی رہے ہیں. ہم کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اسلام ہم کو کہاں ایجوکیشن دے رہا ہے؟ ہم کو کیوں دوسروں سے اس ایجوکیشن لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس کا مطلب کچھ کمی ہے، یا اسلام کے اندر ایجوکیشن سسٹم ہے، تعلیمی نظام ہے، لیکن ہم نے دوسروں کا اپنایا ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر میں بیمار ہوتا ہوں، مجھے شفا یاب ہونے کے لیے اسلام میں کوئی سسٹم ہے یا مجھے دوسرے کا طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے؟ ماڈرن میڈیسن سسٹم اپنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو اسلام کے اندر یہ نہیں ہے، یا تو ہم نے قائم نہیں کیا ہے. میرا کوئی تضاد پیدا ہوتا ہے، میرا کسی سے جھگڑا لفڑا ہوتا ہے، مجھے فیصلے کی ضرورت ہے، مجھے انصاف کی ضرورت ہے. میں کہاں جانا چاہیے؟ مجھے اسلام کے اندر کوئی طریقہ ہے، یا مجھے غیروں سے لینے کی ضرورت ہے؟ یا تو میں ورلڈ کورٹ سے ہیلپ مانگوں، سپریم کورٹ سے مدد مانگوں، ہائی کورٹ سے مدد مانگوں، ڈسٹرکٹ کورٹ سے مدد مانگوں، یا اسلام کا بھی کوئی کورٹ ہے جس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے؟ دو ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو اسلام میں ہے یا پھر ہم نے قائم نہیں کیا ہے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ اسلام تو مکمل ہے لیکن یہ سسٹمز کو ہم نے قائم نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے کئی ایک مسلمان غریب بھی ہیں، مفلس بھی ہیں، بے روزگار بھی ہیں. اسلام ایسا نہیں ہے. اگر اسلام کے سسٹمز کو اپنایا جائے تو کوئی بھی مسلمان غریب اور مفلس نہیں رہنا چاہیے. یا تو اس سسٹم کو ہم نے اپنایا نہیں، یا وہ سسٹم کو قائم نہیں کیا ہے، یا وہ سسٹم ہے ہی نہیں. سمجھیے آپ، اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں، ہم کو باہر سے لینے کی ضرورت ہے، تو میں آپ کی بات سنوں گا. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سب سسٹم اسلام کے اندر ہے. تبھی تو اللہ نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. میرے نزدیک
دین اسلام ہے۔ آج دیکھیے نماز روزہ پڑھ کر ہم ٹوپی پہن کر سمجھ رہے ہیں مسلمان ہیں، ہم دین اسلام پر ہیں، اور تمام چیزیں، تمام سسٹمز ہم دوسروں کے اپنائے ہوئے ہیں۔ کورٹ سسٹم عادلانہ سسٹم نہیں ہے ان کا، لیکن ہم نے اپنایا ہوا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ بے انصافیاں، ہمارے کیسز پینڈنگز، ہم نے اکانومک سسٹم ان کا اپنایا ہوا ہے، اسی لیے ہم غریب ہیں، دھتکارے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سسٹمز کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جو حالات دیکھ رہے ہیں آپ مسلمانوں کی کیا حالات ہیں، پہلے کیا حالات تھے۔ ایسا نہیں کہ رسول خدا نے جو دین لایا تھا اور جس کو ایک کامل دین لایا تھا، میں بتاؤں گا ابھی وہ بھی آیت جو غدیر کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے کامل کیا اس دین کو، وہ اتممت لکم نعمتی، اور ہمارے لیے نعمت تمام کی، ورضیت لکم اسلام دینا، اور اللہ ہمارے اس دین سے راضی ہے۔ لیکن کہاں ہے ہمارا دین؟ ہم کو کیوں باہر جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیوں ہم دوسروں سے میڈیسن سسٹم لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیوں ہم عدالتی سسٹم دوسروں کے کورٹ میں جا رہے ہیں؟ کیوں ہم ایجوکیشن سسٹم کے لیے دوسروں پر نربھر ہیں؟ کیوں ہم اپنا سسٹم نہیں بنا رہے ہیں؟ کس کو کرنا چاہیے یہ کام؟ لیکن ہے دین اسلام ایسا ہی مکمل نہیں ہوا، اللہ نے پورے دین کو پورا کامل کر دیا ہے، کسی کے سسٹمز کو ہم کو ضرورت ہی نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، آج ہمارا اسلام ختم ہو چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ جیسے ایک گلاس ہوتا ہے اور گلاس میں پانی ہے، یہ پورا دین ہے، سمجھیے پورا اسلام ہے، پورا طریقہ ہے جینے کا۔ اب میں اس کو پورا پانی انڈیل دیتا ہوں نیچے، تو لاسٹ میں جو نیچے تری رہتی ہے، صرف پانی کے جو بوند گلاس کے تہہ پر لگے ہوئے رہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں اتنا ہی دن باقی ہے۔ کب کہہ رہے تھے؟ 61 ہجری 60 ہجری میں، آج 1400 ہجری کے بعد 1300 سال اور گزر گئے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا دین ہمارے ساتھ باقی ہے۔ اچھا ہے، ہم خوش ہیں، مسلمان ہیں، نام ہمارا مسلمان ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اس کو میں پڑھ کر آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ، محمد وعلی محمد۔ بہت سی خطبات امام حسین علیہ السلام نے دیے ہیں، ایک خطبہ یہ بھی دیا کہ انا ہؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان، یہ قوم شیطان کی اطاعت کر رہی ہے، یہ قوم شیطان کی اطاعت کر رہی ہے۔ ابھی کون سی قوم؟ آپ کہیں گے وہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو کہا ہوگا یا وہاں کے اس وقت کے لوگوں کو کہا ہوگا، نہیں، یہ قیامت تک امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ لزموا طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کر رہی ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ روش فساد فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلا رکھا ہے۔ آج دیکھیے زمین میں فساد ہے یا نہیں، اور ہم سب لوگ اس فساد کو دور کرنے کے لیے امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور امام زمانہ ہو سکتا ہے ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے سسٹمز بناؤ تب میں آؤں گا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امام زمانہ آپ آ کر آپ بنائیے، ہم ساتھ دیں گے آپ کا، یا ہم دیکھتے رہیں گے صرف۔ ہم نے تو دین میں سے صرف اتنا لیا ہے کہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں، بس کافی ہے۔ وَأَبْطَلُ الْحُدُودِ، ہم نے حدوں کو پار کر دیا ہے۔ وَشَرِبُ الْخُمُورِ، شراب عام ہو گئی ہے۔ وَاسْتَأْثَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کا حق ہے مالوں میں، دوسروں کے مالوں میں، فقراء کا حق ہے، وہ ان تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ آپ بتائیے مجھے، اگر آج پہنچ رہا ہے تو کیا یہ امام حسین علیہ السلام ہم لوگوں کو بھی نہیں کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ سب رسول خدا نے بنایا تھا یا نہیں؟ یہ جو سسٹمز جو جتنے بھی ہے، پورا دین مکمل بنایا تھا یا نہیں؟ یا صرف بنایا تھا تو صرف اپنی حیات تک تھا، مکہ اور مدینہ تک تھا، اس کے بعد کس کی ضرورت نہیں پڑی؟ اس کے بعد رسول خدا نے چھوڑ دیا کہ آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں جی لو، جس کا بھی سسٹم چاہتے ہیں لے لو، امریکہ کا عدالتی سسٹم لے لو، اسرائیل کا میڈیسن سسٹم لے لو، یونیسکو ایجوکیشن سسٹم لے لو، سب انہوں نے بنایا ہے۔
WHO انہوں نے بنایا ہے, CDC انہوں نے بنایا ہے, UNESCO انہوں نے بنایا ہے, ورلڈ کوڈ انہوں نے بنایا ہے, ورلڈ بینک انہوں نے بنایا ہے, اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کیا رسول اللہ خدا نے ایسا بنا کر گئے تھے, ایسا دین بنا کر گئے تھے؟ اچھا یہ دین آگے کیوں نہیں بڑھا اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول خدا چاہتے تھے اور رسول خدا نے بنایا تھا؟ اس پر اب بات کریں گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ترقی ہونا چاہیے تھا. رسول خدا بنا کر گئے کوئی چیز, کوئی ہم لوگ فیکٹری وغیرہ بناتے ہیں, دکان بناتے ہیں, کوئی بزنس شروع کرتے ہیں, تو آگے چل کر ان کا بیٹا یا ان کی اولاد اس کو آگے بڑھاتی ہے اور اس پہ ترقی ہوتی ہے. لیکن اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوا. اسلام زوال پر چلا گیا, یہاں تک کہ امام حسین اسلام کو بتانا پڑا کہ ابھی اسلام کے اندر کچھ باقی نہیں ہے. جس طریقے سے گلاس کو الٹا کیا جائے, جو تری بچتی ہے اتنا ہی اسلام بچا ہے. یہ تب کی بات ہے, امام حسین اسلام فرما رہے ہیں. آج ہمارے پاس اسلام نام کی چیز ہے, ہم صرف نماز کو اسلام سمجھ رہے ہیں, یا جو بھی ماتم کر رہے ہیں اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں, یا جو عزاداری کرتے ہیں اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں, جو روزے رہتے ہیں اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں. سسٹمز کہاں ہیں ہمارے, زندگی کی جینے کا طریقہ کہاں ہے ہمارا؟ ہم کیوں آج دوسروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ خیر, تو یہ بات ہو گئی. کیوں ایسا ہوا؟ آتے ہیں اس بات پر کہ کیوں ہوا. ہونا تو ترقی ہونا چاہیے تھا. صرف ایک وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے, رسول خدا نے جو پولیٹیکل سسٹم بنایا تھا اس کو نہیں اپنایا گیا. رسول خدا نے اپنا جانشین جو بنایا تھا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو, اس کو اپنایا نہیں گیا. اچھا کیا بات ہے, کیوں نہیں اپنایا گیا؟ کہ اگر میں کوئی فیکٹری شروع کروں اور اس میں بہت محنت سے کام کروں اور بہت اس میں ترقی کروں, اور اس کے بعد میں جانے لگوں اور یہ کہوں کہ یہ فیکٹری اب میں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں, کوئی بھی چلائے, تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ زوال پذیر ہوگا. اور میرے بیٹے کو کہوں کہ اس کے بعد آپ کو سنبھالنا ہے, تو وہ سنبھالے گا, اس کو ترقی دے گا. تو اتنا بڑا اسلام, اتنے اس کے اندر سسٹمز, اتنی جنگوں کے بعد حاصل ہوا دین, اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد حاصل ہوا دین, اتنے آسانی سے رسول خدا نے کیوں کسی کے حوالے کیا؟ کیا ایسا ہے؟ یا رسول خدا نے بتایا تھا کہ کس کے حوالے ہونا چاہیے, یا کس کو اپوائنٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو کیا لوگ نہیں سمجھے تھے؟ لوگوں میں کمزوری تھی. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے رسول خدا نے بات پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی. اگر آپ کو میں پوچھوں مولا کائنات کو رسول خدا نے اپنا وسیع بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا, کب بنایا تھا, تو آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آئی, ہاں بنایا تھا, اور وہ بھی آپ دیکھتے ہیں غدیر میں. غدیر کی بات ہمارے ذہن میں آئے گی.